جو عادت پڑ جاتی ہے نا ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی, کہتے ہیں میں اس میں چھوڑنا چاہتا ہوں, چھوٹتا نہیں ہے, شادی کا فیصلہ کیا ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ میری شادی بھی قریب ہے, میں نہیں چاہتا کہ زندگی برباد ہو جائے. ان کو یہ ڈر ہو گیا اپنے بارے میں کہ یہ ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے کچھ نامرد ہو گئے ہیں, تو اب شادی کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہینڈ پریکٹس کے نقصانات ہیں لیکن اس سے نامرد وامرد کوئی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو. نقصان ڈاکٹر کہتے ہیں, بعض ڈاکٹر کہتے ہیں نقصان نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اس سے مینٹلی بہت برباد ہوتا ہے آدمی. لیکن اس کا حل یہی ہے کہ چھوڑ دے اور شادی کر لے. جتنا جلدی شادی کرے گا تو دوبارہ مینٹلی کیا ہو جائے گا, آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا. شادی نہیں کرے گا تو مینٹلی کیسے برباد ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. ابھی میں وہ کسی نے کہا نا آپ بہت تفصیل سے جواب دے دیتے ہیں, تو اس لیے مختصر جواب دے رہا ہوں کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے, صحت ٹھیک نہیں ہوتی. کیسے خراب ہوتی ہے کیا ہے, یہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نامرد ہو جائے اور وہ شادی کے قابل نہ رہے. نائٹ فال جن کو زیادہ ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں ہم تو سب ختم. او بھائی ختم تھا تو پھر نائٹ فال کیوں ہو رہا ہے, ختم ہی ہو گئے تھے تو نائٹ فال کیوں ہو رہا ہے. تو ہینڈ پریکٹس کیسے ہو جاتی ہے اگر نامردی ہو گئے ہو, تو یہ سب بیکار باتیں ہیں, اس سے کوئی نامرد نہیں ہوتا. ہاں اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں اس سے, مینٹلی بہت نقصان ہوتا ہے, اور خاص طور پہ 13-18 سال کی کم عمری میں اگر یہ کام ہو تو اس سے فزیکلی بھی نقصان ہوتا ہے. آپ کے مسل نہیں بن پاتے صحیح طریقے سے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا حل یہی ہے کہ شادی کر لو جلدی, اور پھر کسی چکر میں نہ مت پڑو. آج کل یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت لوگوں میں آ گئی ہے کہ شادی کی پہلی رات کے بارے میں ادھر ادھر پوچھ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ سب چیزیں فطرت نے انسان کو سکھائی ہیں, یہ نیچرل ہیں, ان میں کسی سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ زیادہ بےہودگیوں کے چینل بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ کرنے کے طریقے ایسے کیا جاتا ہے. یہ سب بےہودہ باتیں ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک لوگ کیا کہ چینلوں پہ دیکھ رہے تھے, کیا یہ کتابیں پڑھ رہے تھے؟ یہ تو نیچرل ہے. تو یہ سب فطرت خود سکھاتی ہے. ہاں حرام چیزوں کی طرف مت جاؤ, جو شریعت نے جن حدود پہ پابندی لگائی ہوئی ہے ان طرف مت جاؤ. باقی تو میاں بیوی کا پردے کا معاملہ ہے, بند کمرے کا معاملہ ہے, اس میں نیٹ پہ سرچ کرنا کہ کیا صحیح طریقہ ہے کیا غلط. بے انگریزوں کے کام ہیں, انہی پہ جچتے ہیں. یہ سمجھتے ہو, یہ سب ڈاکٹروں کو اس میں لفٹ ہی نہیں کراؤ. یہ سب فطرت کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں. نیچر خود انسان کو ان چیزوں میں گائیڈ کرتی ہے. سمجھتے ہو کہ ہاں کوئی شرعی مسئلہ پوچھ رہا ہو وہ کسی مفتی سے پوچھ لو. تو آپ اگر اللہ نہ کرے اس عادت میں مبتلا ہیں تو بھائی اگر اس عادت کو چھوڑیں, اور چھوڑنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے, فوراً سے پہلے شادی کریں اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کمزور ہیں. یہ مینٹلی نا بعض حکیم لوگوں کو الو بنا بنا کے وہ دماغ میں ڈالتے ہیں کمزور ہے, تو وہ پھر آگے آدمی کہتے ہیں میں تو کچھ, وہ واقعی پھر جب آدمی کو یہ وہم ہو جائے تو پھر تو وہ واقعی. تو دیکھو میں ان چیزوں پہ زیادہ نہیں بولتا, لیکن چونکہ اب سوال آ گیا, ایک ذہن میں بات یاد رکھو, جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو سب چیزیں بوڑھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز میں کمی ہو جائے باقی ساری چیز, دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, جم جا رہا ہے, وہاں سے فارغ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے, جب بڑھاپا آتا ہے تو سب چیزوں پہ آتا ہے ایک ساتھ, ساری چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہیں, ڈیمیج ہوتی ہیں. تو بوڑھوں کو دیکھ لو, بیچاروں کو نہ چلا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے, تو ہر چیز ایک ساتھ کمزور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا آپ 22-23 سال کے ہو بھاگ رہے ہو یا وہاں سے آپ جو ہے نا ایک ہی طرف سے سیکشول پاور آپ میں ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ہاں کوئی بیماری کسی کو, کوئی آپریشن میں ڈاکٹر نے رکھ کوئی اور کاٹنی تھی, کاٹ کو چھوڑ دیا تو ایک الگ بات ہے, یا کوئی پیدائشی کوئی بیچارے کے ساتھ مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ بالغ ہوئے تو عاقل بالغ تھے, صحیح تھے, پراپر تھے, تو پھر نہیں ہوتا کہ آپ جناب ایک دم سے آپ کی یہ پاور ختم ہو جائے اور یہ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ہوگا جب آپ بوڑھے ہو گئے, تو جب بوڑھے ہو گئے تو پھر ساری چیزیں بوڑھی ہوں گی. اتنے موٹے موٹے چشمے لگیں گے آپ کے, سنو گے تو ہیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں, 20 دفعہ بولے گے, ذرا اونچا بولے یار. گھٹنے درد کریں گے, چلا نہیں جائے گا, دوڑا نہیں جائے گا, توندیں نکلیں گی آپ کی, بلڈ پریشر, یہ ساری ایک ساتھ آتی ہیں. یہ جب تک جوان ہو یہ سب چیزیں سیٹ ہیں, شوگر صحیح ہے, بلڈ پریشر ٹھیک ہے آپ کا, بھاگ رہے ہو, دوڑ رہے ہو, چل رہے ہو. اور اگر نہیں بھاگ رہے تو بھاگنے سے بھاگنا آ جا رہا ہے, آپ کو آ رہا ہے تو صحیح ہے, پھر سیٹ ہے, سب کچھ صحیح ہے. پھر اس میں کسی سے کوئی دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو برباد ہو گئے زندگی ان چکروں میں. اور جب تک آپ 45-50 سال تک تو ویسے بھی نارمل آدمی کو کچھ نہیں ہوتا, اگر وہ صحت اس کی نارمل ہے. تو آپ نے بلڈ پریشر, شوگر, ان چیزوں پہ کنٹرول رکھنا ہے. کنٹرول ہے اس عمر میں تھوڑی ہوتے ہیں. 18 سال کے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں, ہم نامرد ہو گئے, ہم تو یہ ہو گئے, ختم ہو گئے. تو میں کہتا ہوں تو چل کے آیا میرے پاس, اس کا مطلب تیرے گھٹنے ختم نہیں ہوئے. تو مجھے رو رو کے اپنی دکھڑا سنا رہا ہے, اس کا مطلب تیرے میں بولنے کی طاقت ختم نہیں ہوئی ہے. اور جو میں ڈانٹ رہا ہوں تیرے کان سن رہے ہیں, اس کا مطلب سننے کی طاقت ختم بولو نہیں ہوئی ہے. تو
بھوک بھی تجھے لگ رہی ہے, 6 پراٹھے کھا رہا ہے صبح, ہضم کرنے کی بھی طاقت ہے, تو ساری طاقتیں ہوں کہ فرشتہ ایک ہی فیوز اڑا کے جائے گا کیا تیرا؟ جب لائٹ جاتی ہے تو ایک دم سے پورے فیوز اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے؟ ڈم ہوتی ہے تو سب کچھ, واشنگ مشین بھی آہستہ ہو جائے گی, استری بھی آہستہ, فریج بھی دھڑ دھڑ جھٹکے لینا شروع کر دے گا. یہی ہوتا ہے نا. اور جب پراپر لائٹ آ رہی ہوتی ہے ساری چیزیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں, اور جب جاتی ہے تو سب. تو میں نے کہا جب مرے گا تو فیوز اڑ گیا, اور جب بوڑھا ہوا تو وہ پاور کیا ہو گئی, لو, تو سب چیزیں, پھر پنکھا بھی گڑنگ گڑنگ کر کے گھومے گا. جب وولٹیج لو ہو جاتے ہیں تو پنکھا کیا کرتا ہے, گڑنگ گڑنگ کر کے گھوم رہا ہوتا ہے. موم بتی جو ہے نا بار بار پھدک رہی ہوتی ہے, اور استری بہت ہلکی ہو جاتی ہے, فریج گڑ 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 مارنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہ جوان لڑکے کو میں نے کہا تھا کہ مختصر جواب دوں گا, لیکن یہ مختصر سے اور کنفیوژن میں چلے جاتے. تو جوان آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, پورے فیوز اس کے, وولٹیج اس کے پورے آ رہے ہوتے ہیں. جب 40 سال کے بعد کے یہ مسائل ہیں, 40 سال تک تو فٹ فاٹ ہی رہتا ہے آدمی, پھر جا کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, شوگر. تو اس میں اگر کوئی کنٹرول کر لے گا تو جوان رہے گا, نہیں کرے گا تو پھر جا کے مسائل کھڑے ہوں گے. تو 40 سال کے بعد پھر ورزش کیا کرو اور خوراک پہ کنٹرول کرو. 40 سال سے پہلے بھی کرو, لیکن یہ کہ اتنی بڈھا نہیں ہوتا آدمی 40 سال سے پہلے, سمجھتے ہو. تو اس لیے تباہ کے 4 شادیاں کرو. میں جب بھی 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں نا, ایک نوجوان آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے, کیا کھائیں کشتے, آپ کیا کھاتے ہو, کوئی دوا ہمیں بھی بتا دو. ہم یہی پراٹھے, میں بھی صبح پراٹھا کھا کے بیٹھا ہوں اور کوئی کشتے مشتے نہیں ہے. آپ جا کے میرا کچن چیک کر سکتے ہو بھائی, کوئی دوائیں نہیں کھاتا میں, پراٹھا کھایا ہے, ابھی گھر میں کھانا بنا ہوا ہے وہ پھوڑ دوں گا جا کے. میں پیاز کا میں بڑا شوقین ہوں سیلڈ کے طور پہ. تو بس یہی ہے ہماری لائف. تو یہ سب ہے, کوئی ایکسٹرا کوئی فنٹر نہیں ہے. تو یہ اللہ نے سب کو طاقت دی ہے. اب جو ایک جس کی ہوتی ہے نا وہ سمجھتے ہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے. جو بھائی جس کو یہ عادت پڑی ہے شادی کر رہے, بالکل فٹ فاٹ ہے, یہ بالکل مرد کا بچہ ہے. ہاں مینٹلی کچھ ڈسٹرب ہوگا, عادت کسی اور چیز کی پڑ گئی ہے نا, تو وہ تھوڑے دنوں میں آٹومیٹیکلی خود بخود سیٹ ہو جائے گا. لیکن چھوڑنا پڑے گا یہ کام, ایسا نہ ہو شادی کے بعد بھی یہی دھندے کرتا رہے. مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے میرے علم میں اصلاح کے لیے, تو جس نے مردانہ قوت بڑھانی ہے اس کے پاس بہترین حل ہے کہ وہ 4 شادیاں کر لے. اس سے زیادہ قوت بڑھانے کا کوئی نسخہ دنیا میں ہے نہیں. یہ کھانے پینے سے نہیں بڑھتی ہے, یہ اس طرح سے بڑھ جائے گی. مفتی صاحب اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن و سنت میں کئی لوگوں سے سنا ہے کہ جو گناہ خطائیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, کہتے ہیں آپ کے بچوں اولاد پر بھی اور جو برے اعمال ہیں آپ کے بچوں پر بھی عذاب ہے, کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. جو انسان جو کرتا ہے اسی پر عذاب آتا ہے. البتہ نحوستیں ہوتی ہیں بچوں کو, جب پتہ چلتا ہے ابا ایسے ہیں تو بچے گناہ پہ جری ہوتے ہیں, یہ نحوست ہوتی ہے. اب بچوں کو پتہ چل گیا ابا آنکھ مٹکے کرتے ہیں, لڑکیاں چھیڑتے ہیں, تو بچہ پھر پاک دامن بنے بہت مشکل ہے, سمجھ رہے ہو. اس لیے اپنے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے انسان کے بچے بن جاؤ, تاکہ تمہارے بچے بھی کس کے بچے بنے, انسان کے بچے. ورنہ وہ دیکھیں گے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہوتے ہو تو پھر بچے بھی بگڑتے ہیں. مفتی صاحب 14 اگست منانا کیسا ہے, جائز ہے بھائی؟ یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے. مذہبی تہوار کے لیے مذہب سے پرمیشن ضروری ہے. جب مذہبی تہوار نہیں ہے تو ہر چیز میں اصل اباحت ہے, نہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل اور نہ جائز ہونی. اس کی مثال ایسے لڈو کھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں بھائی؟ اگر کوئی حرام چیز اس میں نہیں ہے تو کیا ہے جائز. آپ کو لڈو کی الگ سے کوئی دلیل لے کر آؤ تو ایسا تو نہیں ہے بھائی. اس میں اصل کیا ہے, اباحت ہے, حلال ہے. حرام ہونے کی جب تک دلیل نہیں ہوگی تو کیا سمجھا جائے گا حلال. اب اس پر ایک اشکال لوگ کرتے ہیں, پھر تو برتھ ڈے منانا بھی جائز ہے, کیونکہ برتھ ڈے جو ہم مناتے ہیں وہ مذہبی رسم کے طور پہ نہیں مناتے. اس کو مولوی ناجائز اور بدعت کیوں کہتے ہیں؟ تو خوب سمجھ لو, ہم اس کو بدعت نہیں کہتے, ہم اس کو احمقانہ رسم کہتے ہیں جو مزاج شریعت کے خلاف ہے. کیونکہ مزاج شریعت یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے آپ موت کا استحضار کرو, نہ کہ اس پہ خوشی مناؤ کہ میں اتنے دن زندہ رہ گیا. کیونکہ جو ماضی تھا نا وہ تو گزر گیا. ہمیشہ خوشی انسان کو فیوچر کی چیزوں پہ ہوتی ہے. ماضی, ایک آدمی نے کہا اگر اتنے دن میں زندہ رہ گیا اس پہ خوشی منانے میں کیا جا رہا ہے, اس پہ خوشی ہوتی نہیں ہے انسان کو. اب دیکھو ایک 99 سال کا ہو گیا تو 99 سال میں کیک کاٹ رہے, میں 99 کا ہو گیا, او بھائی صاحب تیرے اب 1 سال رہ گیا خالی. تو یہ اصل میں غم کا ٹائم ہے. تبھی ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ جب ہم سال کی تاریخ چینج کرتے ہیں نا تو قلم کانپ جاتا ہے ہمارا.
اب جیسے 2024 چل رہا ہے, یہ ختم ہوگا جب 2025, او بھائی ایک ایک کر کے ٹھک 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 کر کے کیا ہو رہا ہے, ٹائم ختم. تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے, یہ ڈرنے کا موقع ہے. دعائیں مانگے, استغفار کرے, اللہ میری زندگی کا ایک اور اسٹیپ ختم. ایسے جیسے کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لے کے جا رہے ہو آپ, اور ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھا رہے ہو, جیسے جیسے ایک ایک سیڑھی کم ہوگی وہ کیک تھوڑی کاٹے گا, کہے گا لے بھائی اب 2 اسٹیپ رہ گئے, اس کے بعد آگے کیا ہے, پھندا. تو یہ بیوقوفوں کی رسم ہے, ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے, نہ بدعت کہہ رہے ہیں, احمقانہ کام ہے, اور اللہ احمقانہ کاموں سے خوش نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کی ایک دن کم ہو گیا زندگی میں, آپ کیک کاٹ رہے ہو, یار ماشاء اللہ میں 70 سال کا ہو گیا, میں 80 کا ہو گیا. او بھائی صاحب, جنازے کا اعلان کیا ہو رہا ہے, پٹا تیار ہو رہا ہے, فرشتے بھی کہہ رہے ہیں چلو بھائی, قبر بھی کہہ رہی ہے کبھی یہ جگہ کس کے لیے ہے, یہ فلاں صاحب کے لیے. تو تبھی پھر اگلی سالگرہ سے پہلے انا للہ ہو جاتا ہے ان کا, کیونکہ فرشتہ کہہ رہا تھا کہ یہ تیری آخری تھی اور تو کیا کر رہا تھا. ہاں کوئی فرشتہ آ کے کہہ دے نا تیری زندگی میں 1 سال ہم نے اور ایڈ کر دیا ہے, پھر آپ کیک کھائیں, برگر کھائیں, پیزے کھائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو گورے تو کر رہے ہیں, گورے تو کہتے ہیں بس ان کو تو بیچارے خوش ہوتے نہیں ہیں نا, خوشی مناتے ہیں وہ. ہم تو چاہتے ہیں خوش ہوں, جس بات پہ ہوں تو پھر ہم اس پہ خوش ہوں گے. عید کے دن ہم خوشی مناتے نہیں, ہوتے ہیں بھائی, کیونکہ رمضان گزرا ہوتا ہے, کھانے پینے کی چھٹی ملی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, تو آٹومیٹکلی خوشی ہو رہی ہے, اللہ نے اسی ہونے والی خوشی کو منانے کا حکم دے دیا. بقرعید میں ہم خوش ہوتے ہیں, یار جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے, گوشت بھی مل رہا ہے, اور گوشت اللہ کی طرف منسوب ہے, خوشی ہوتی ہے, اسی خوشی کو ہم مناتے ہیں. سالگرہ پہ خدا کی قسم کسی کو بھی خوشی نہیں ہوتی, ایویں ہی تکلف کر کے منا رہا ہوتا ہے. ورنہ اس سے کیا کہ آپ اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے تو ہو گئے تھے نا, یا تو آپ پیدا ہو رہے ہوتے آپ, پھر آپ خوشی. تبھی جب پیدا ہوتا ہے نا بچہ, پھر اللہ کہتے ہیں خوشی مناؤ, پیدا ہو گیا, بکرے کاٹو, خوشی مناؤ. تو اللہ میاں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہاں خوشی منانی ہے, کہاں خوشی نہیں منانی, کون سی احمقانہ خوشی ہے. تو 14 اگست احمقانہ خوشی نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں. استحضار ہو جاتا ہے کہ اس دن ہم نے ملک کیوں لیا تھا, اس بہانے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہم 2 قومی نظریے کے تحت الگ ہوئے تھے, اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا, اب ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو وہ کوئی بھی دن متعین کیا جا سکتا ہے اس کام کے لیے. تو اگر وہ والا دن متعین کر دیا جس دن آزادی ملی تھی تو اچھی بات ہے, لوگوں کی ایک استحضار ہو جاتا ہے. سالگرہ میں یہ معنی نہیں پایا جاتا. اور عید میلاد النبی میں تو اس لیے کہ وہ تو مذہبی رسم ہے, مذہب میں آپ کو ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے. جیسے آپ لڈو کھاؤ, منع نہیں ہے, اس پہ کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ لڈو کھانا اسلام میں جائز ہے, لیکن لڈو کو اگر مذہب کا لڈو سمجھ کے کھاؤ گے کہ لڈو کھانے سے مجھے ثواب ملے گا, او بھائی پھر لڈو کی فضیلت پر جب تک حدیث نہیں ہوگی اس وقت تک لڈو کھانے پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. پھر آپ ایڈیشن, یہ ایڈ کر رہے ہو آپ اسلام میں اپنی طرف سے چیزیں, آپ کھاؤ اپنی مرضی پہ کھاؤ. پھر آپ شوگر کے مریض ہو گئے تو اسلام کو نہیں کچھ کہنا. مفتی صاحب اس پر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں توحید پرستوں کی کیا صفات بیان کرتے ہیں. اللہ توحید پرستوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں, جب اللہ کے علاوہ معبودوں کا ذکر ہوتا ہے ٹینشن میں جاتے ہیں. مشرک جب اکیلے اللہ کا ذکر ہو تو ٹینشن میں جاتا ہے, اللہ کے علاوہ بھی مزاروں کو ملا لیں آپ ساتھ میں, اور یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا فلاں مدد, تو وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں بے ایمان آدمی جو ہے نا, یہ اللہ کے الفاظ ہیں بھائی, میں نہیں کہہ رہا. لا یؤمنون بالآخرہ کا مطلب بے ایمان. جو بے ایمان لوگ ہیں جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا, صرف اللہ, تو ان کے دلوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے, دل ویسے تنگ ہو جاتے ہیں, یار یہ صرف اکیلا اللہ کا, صرف اللہ کو پکارے, یار یہ کیا ہو گیا یار, یہ تو مزہ ہی نہیں آیا, یہ تو جلسہ ہی کامیاب نہیں ہوگا اس طریقے سے. تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں. وَإِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ فرماتے ہیں بے ایمان لوگوں کے دل صرف اللہ کے نعرے سے کیا ہوتے ہیں, تنگ. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, جب اللہ کے ساتھ معبود کے طور پر کسی اور کا بھی تذکرہ آ جائے, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, ایسا خوش ہوتے ہیں ان کا کلو کلو خون بڑھ جاتا ہے. سمجھتا ہے تو سیرت تو بیان کرو, لیکن یا رسول اللہ مدد کے نعرے مت لگاؤ. یہ باتیں میں کرتا ہوں, آپ گالیاں دیکھو مجھے کتنی پڑ رہی ہیں یار. میں نے وہ یزید والا مسئلہ بیان کیا, 100 دفعہ وضاحت کی کہ میں یزید جیسے اربوں کھربوں کو حسین کی خاک کے برابر نہیں سمجھتا. لوگ مجھے یزیدی کہہ رہے ہیں, بے شرموں کو شرم نہیں آتی, بے غیرتوں کو. اور میں نے جو کہا نا, جو حاکم کے خلاف کھڑا ہو اس کو قتل کر دو. سیدنا حسین حاکم وقت کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے,
بغاوت سے مراد تلوار لے کے حکمران کو قتل کرنے کے لیے. تو حضرت حسین اس کام کے لیے نہیں گئے. اگر بغاوت کے لیے جاتے عورتوں بچوں کے ساتھ نہیں جاتے. تبھی تو ہم اس کو ظالم کہتے ہیں, یزید کو بھی, اور جو کوفہ کا گورنر بدبخت تھا وہ تو تفتیش احوال کے لیے آ رہے تھے. تم نے نواسے رسول کا بھی خیال نہیں کیا. ہمیں حسین سے محبت الحمدللہ ان طنز کرنے والوں کی نسبت کروڑا گنا زیادہ ہے. باقی باتوں کو لے کے جو ہے وہ اس کو جو ہے نا کاٹ چھانٹ کے کلپ بنا کے اس کا غلط مفہوم دینا, یہ فسادیوں کا کام ہوتا ہے. تو ہمیں نہیں جو ہے یہ سمجھاؤ کہ حسین کی کیا فضیلت ہے. کروڑا کیا عرب یزیدی ہے, کس پہ قربان ہے. اور یہ آپ کے مشورے سے نہیں, ہمارا پہلے سے عقیدہ ہے. ہمارا پہلے سے عقیدہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ طنز ہوا ہے, ہمارا بہت پہلے سے عقیدہ, ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو بہت غلط اس کو نا رخ دے کے میرے خلاف لوگ کلپ بنا رہے ہیں, بہت غلط رخ دے رہے ہیں اور وضاحتی بیان کہ اس کو کیا پتا, اس کو کیا پتا. ہمیں آپ سے زیادہ پتا ہے, اللہ کا شکر ہے. اگر سیدنا حسین بغاوت کے لیے نکلے ہوتے نا تو صحابہ ان کو اکیلا نہ چھوڑ دیتے. سمجھتے ہو, کوئی جا رہا ہو تلوار لے کے حاکم وقت سے لڑنے کے لیے تو ان کو باقی صحابہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان کو نواسے رسول کا خیال نہیں ہوگا کیا؟ وہ تو کہیں گے حضرت آپ اکیلے نہیں لڑ سکتے, پوری فوج چلتی ان کے ساتھ. اور وہ اگر بغاوت کرتے بھی تو سارے صحابہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور باغی اگر اتنا پاورفل ہو تو پھر تو بغاوت بھی جائز ہے اس کے لیے. حدیث میں جو آتا ہے نا کائن من کان, اس میں وہ بغاوت مراد ہے جس میں ظالم سے لڑنے کی اسباب کی دنیا میں آپ کے پاس طاقت نہ ہو. اس سے پھر فتنہ ہوگا, خون خرابہ ہوگا. جہاں اتنی بڑی طاقت آپ کے پاس ہے, پاور ہے, تو آپ ظالم حکمران کو تلوار کی نوک سے ہٹا سکتے ہو, اور ہٹانے کے بعد کنٹرول بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا. آپ کو پتا ہے کوئی اسلام دشمن آ کے قبضہ نہیں کر لے گا, پھر جائز ہے یہ. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر, کیونکہ اکثر حکومتوں کے پاس پاور ہوتی ہے. اور پھر بار بار بتاتا ہوں, افغانستان کو اس پہ قیاس مت کرو, وہاں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں تھی. یہ مسئلہ کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں, لیکن بھی میرا پرانا کلپ چلائے جا رہے ہیں تو چلاتے رہو, قیامت بھی آئے گی ایک دن انشاءاللہ, اور تمہارا حشر یزیدیوں کے ساتھ کروائیں گے ہم. مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, لیکن آپ نے آج کے بیان میں فوج کو ترجیح دی ہے عمران خان کے اوپر. فوج نے آخر کیا کیا ہے؟ میں نے تو آج ترجیح نہیں دی, یہ بھی فساد والی بات ہے. کوئی ایک لفظ دکھاؤ جس میں نے فوج کو عمران خان پہ ترجیح دی ہو. نہ میں نے عمران خان کو فوج پہ بیان میں ترجیح دی ہے, نہ میں نے فوج کو عمران خان پہ بیان میں ترجیح دی ہے. میں نے صرف یہ وضاحت کی ہے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت اگر علماء کو کسی کام کے لیے, مذاکرات کے لیے یا اعتراضات سننے کے لیے بلائے تو علماء کو بائیکاٹ کرنے کے بجائے جانا چاہیے. اگر عمران خان بلائے تو بھی جانا چاہیے, فوج بلائے تو بھی جانا چاہیے, شہباز شریف بلائے تو بھی جانا چاہیے, زرداری بلائے تو بھی جانا چاہیے. بائیکاٹ کرنے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, آپ کے خلاف اور زیادہ پالیسیاں بنیں گی. میں نے یہ ارشاد فرمایا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور پھر میں نے دلیل بھی دی کہ ہمیں جب عمران خان نے بلایا تو ہم سب کی مخالفت لے کے عمران خان سے ملنے گئے تھے اسی گورنر ہاؤس میں, سمجھتے ہو؟ پھر میں نے رپورٹ بھی پیش کی تھی, تو چائے بھی نہیں ملی ہمیں وہاں پہ, لیکن ہمیں اس کو پازیٹیو لے کر گئے کہ اب کون سا حکمران اپنے خرچے پہ چائے پلا رہے ہوتے ہیں. لیکن خیر, تو کہیں بھی فیور نہیں کیا. ہر آدمی اپنا ایک نظریہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مذہبی رہنماؤں کو بھی اس پہ پرکھتا ہے. جب ملک کے حالات مشکل ہوتے ہیں اس میں ملک سے محبت کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو ایسے میں ملک سے آپ سیاسی کسی بھی جماعت کو سپورٹ کریں, آپ کا قانونی حق ہے, آپ کی رائے ہے. کوئی بھی اپنی رائے, نہ مولانا طارق جمیل صاحب کسی پر اپنی رائے مسلط کر سکتے ہیں, نہ میں کر سکتا ہوں, نہ ہمارے بڑے ہم پہ کر سکتے ہیں, نہ آپ ہم پہ کر سکتے ہیں. یہ رائے کا اختلاف رہے گا, لیکن اسٹیٹ پہ کوئی سودے بازی بولو نہیں. اب دیکھو 14 اگست پہ نا لوگوں نے مزاحیہ ترانے بنائے ہوئے ہیں, کسی حد تک ہی اچھے لگتے ہیں, زیادہ ہو جائیں پھر اچھے نہیں لگتے. اس سے ملی نغموں کا تقدس خراب ہو جاتا ہے. اب 14 اگست پہ آپ بار بار غربت 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 غربت, یار ملک تم حکمرانوں کے خلاف بولو نا, ہم نے کب منع کیا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا, ایسا تو ملک کا تو ایسا نہ کرو نا کہ ملک سے لوگوں کو نفرت ہونا شروع ہو جائے. اس سے حکمرانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ ان تمام لوگوں کے باہر بڑے آرام سے سیٹل ہو سکتے ہیں. اس سے 20-22 کروڑ عوام جو باہر بھاگ نہیں سکتی نا, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کو بچاؤ, تو اس کے بچانے کے لیے ملک کو بچایا جاتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھو تو جو مرضی آ رہا ہے کرو. مودی صاحب میں جرمنی سے آیا ہوں, آپ سے ملاقات.
میرے بھائی پونے 5 بجے ملاقات، پونے 6 بجے ملاقات کر لیں آپ. مفتی سعید خان صاحب اسلام آباد والے کو سننا کیسے ان کے خیالات؟ پتہ نہیں بھائی، میں نے ان کو کبھی سنا نہیں ہے زیادہ. مجھے تو کوئی علمی سے آدمی لگے کافی سلجھے ہوئے، باقی مجھے نہیں پتہ زیادہ. میں سوشل میڈیا کی سروسز میں کام کرتا ہوں، سافٹ ویئر کے ذریعے سوشل اکاؤنٹ کو گرو کرتا ہوں اور ریل لائک فالوورز لگاتا ہوں. یہ جائز ہے بھائی؟ یہ فیک، اچھا ریل فیک لائک جو لگاتے ہیں نا، یہ جائز نہیں ہے. اس کے پیسے ملتے ہیں، ٹھک 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 کر کے لگاتے رہو مختلف آئیڈیوں سے کہ میں نے بھی لائک کیا، میں نے وہ ایک ہی ہے تو وہ بہت سارے، وہ کمپنی سمجھ رہی ہوتی اتنے سارے لوگوں نے لائک کیا ہے، تو یہ دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. زبان کراچی سے، مجھ میری بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ سے خصوصی دعائیں کی درخواست ہے. 5 سال سے میڈیسن کھا رہی ہے اور کوئی وظیفے بتا دیں. نماز کے بعد اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہا، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. اب آئے گا نہیں آپ کو پڑھنا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہا. جب بیوی سامنے نہ ہو تو یشفیہا، اور اگر سامنے ہے تو ان یشفیک، یہ پڑھ لیا کریں، ان یشفیک. اسے ڈراپ شپنگ کے مسئلے میں مادہ ہو جائے تو جائز ہے. تو میں ڈراپ شپنگ پر میں کئی بار ریکارڈنگ کروا چکا ہوں، وہ ریکارڈنگ آپ سن لیں، کیونکہ بار بار یہ مسئلہ بتاتا ہوں تو سامنے بیٹھے والے لوگ پھر بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ریٹن میں سوال لکھ کے جمع کرا دیں، ہم ریٹن میں آپ کو جواب دے دیں گے.